الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإني سائلي قد بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم سے ایک سوال کرتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ایحسب الانسان ان یترک سدی، تمہارا کیا خیال ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا جو مرضی کرتے ہو، جیسے مرضی زندگی گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، جو کر رہے ہو اللہ لکھوا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو زبان سے بولتے ہو وہ فوراً کیچ کیا جا رہا ہے. ان علیکم لحافظین، تمہارے پر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، ان کا کام ہے یعلمون ما تفعلون، میں جو کروں جہاں کروں جس وقت کروں اسے لکھتے جائیں. دو چپ لگا دی، ایک نیگیٹو ایک پازیٹو. کوئی اچھا کام ہوگا تو ادھر والا لکھے گا، کوئی غلط ہوگا تو ادھر والا لکھے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پر قبضہ ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا. یہ جہان خود بخود نہیں بنا. ان ربکم اللہ، اس کا بنانے والا اللہ ہے. اللہ نے اپنا تعارف کرایا: میں کون ہوں؟ الذی خلق السماوات والارض، میں وہ اللہ ہوں جس نے زمین آسمان بنائے. فی ستۃ ایام، اس میں 6 دن لگائے. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا کیا. یغشی اللیل النہار، میں وہ اللہ ہوں جو رات کو لاتا ہے دن کو لاتا ہے، تو دن کو آگے چلاتا ہے رات کو پیچھے لاتا ہے. یطلبہ حثیثا، ان میں یہ دوڑ چلتی رہتی ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند ستارے ہر شے اس اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود بن گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کرتا ہے کہ خود بخود نہیں بنا، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے بنایا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، تو کس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہارے لیے زمین کو 2 دن میں بنایا، اس کا خول. وجعل فیہا رواسي من فوقها وقدر فیہا اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، پھر زمین کے اندر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں ان کی ضرورتوں کے خزانے بھر دیے، اسٹور کر دیا. ہر چیز کو اللہ نے اسٹور کر دیا. قیامت قائم ہوگی اور زمین کے خزانوں کا 1000واں حصہ بھی استعمال نہ ہوگا. اللہ اتنا نے واقع زمین کے اندر بھرا، اس میں نے 4 دن لگائے. ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف استوا کیا. وهي دخان، آسمان ایک دھواں تھا. فقال لها، آسمانوں سے کہا. وللارض، زمینوں سے کہا. ایتیا، آؤ. طوعا او کرها، جی چاہے یا نہ چاہے میرے آگے جھکو. قالتا، زمین آسمان بولے. اتینا طاعین، یا ہم مان گئے، ہم مان گئے، ہم مان گئے. فقضاهن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنائے، جیسے زمینیں بنائیں ایسے 7 آسمان بنائے. فی یومین، 2 دن اس میں لگائے. وأوحى في كل سماء أمرها، ہر آسمان کو الگ الگ حکم دیا اور اپنے حکم کے ساتھ باندھا پکڑا.
يمسك السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے، اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، ساری کائنات. یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے. اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں، اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. 1 سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، اور پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے. اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا رہا ہوں، تو اس کو چلا سکتا اتنی تیز رفتار. ہمارا کرنا مناظر، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد كالعرجون القدیم، ایک پیڑی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں، والليل سابق النهار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما كان ربك نسيا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے. وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے. جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے، وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے، عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. سورج چاند ستاروں ہوا کی میرا ہاتھ کی یہ حرکت ہے، میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے، میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہی ہو گئے، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے. قرآن میں اللہ نے یہ ذہن نبیوں کے قصوں سے ہمارا بنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ ڈنڈا 10 سال سے. یا اللہ یہ آسان ہے، یہ میرا ڈنڈا ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، یہ آسان ہے میرا ڈنڈا ہے. اتوقع علیہا، پر ٹیک لگا تم، وأحش بعلی غنمی، اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں. القها یا موسیٰ، اس کو دیکھو زمین پر ڈالا، زمین پر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا تھا، اذا ہی حیۃ تسعی، وہ یوں اٹھا اور خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح. جو افریقہ میں ہوتا ہے جو پورا بکرا کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح. سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں ڈالا. ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے. فإذا هي حیۃ زہریلا، فإذا هي ثعبان مبین، اور بڑھیا سے لے کر وہاں تک. تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا. تو تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خود موسیٰ پکڑو. اللہ میں نہیں پکڑتا، بھاگے جا رہے، بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے تو نہیں ہو رہی، بھاگ رہے ہیں.
پڑھو گا بابو، میں نہیں پڑھوں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود. اتنے اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے. نبیوں میں سے 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو ڈرو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا. کہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا. بھاگ جا رہا. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین. موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے گا، گارنٹی لیتا ہوں. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا. تو اب جب اللہ تعالیٰ کہتے پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں لگا، نہیں منہ سے پکڑو. ابو علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کافی مجھے اس سے ڈر لگ رہا. کیا تیرا ڈر تو نکالنے کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے، کچھ نہیں. ورنہ یہ کپڑا تمہیں بچا دے تم ویسے سارا نکل جائے. اب وہ آگے آ رہا موسیٰ علیہ السلام کام پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کام پر ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اوپر اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا اور جنہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا. سامنے شیطان آئے گا تمہیں الٹی گاڑی دکھائے گا تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے اور طاقت ہے. 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا. نیا میں وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر ہے. پوری دنیا کے انسانوں اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے. یہ قرآن کے واقعات حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے. ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہو فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت. تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کون ہو؟ انما انا رسول ربی، میں مرد نہیں فرشتہ ہوں، انسان ہوں، تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنے ہو؟ احد اللہ کی غلام زکیہ، اللہ کا ارادہ ہو جو کہ تمہیں بیٹا دیا جائے. غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں. اور اس سے حمل ہو. بیٹا ہونے کے 2 راستے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے. حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے. تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہو؟ اور کہتا ہے کالا بھی ہو جائے. اور رب مجھے کو والا یہ ہے تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی بولے نا جانا بول آیت للناس، وہ ایک نشانی ہوگا، ورحمۃ منا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا. وکان امرا مقضیا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا تو تجھے بغیر شادی کی بیٹا دینا. اب وہ آگے بڑھے، وہ پوچھے، آگے بڑھے، وہ پوچھے، پیچھے آ گئی تھی آپ کی بات کریں آگے تو کو جانے سکتے یوں لگ کھڑی. تو جبریل ہے انسانی بدن، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے اور دور سے کھڑے کر پھونک پڑی. ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار. 1 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا کر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوگا. فَحَمَلَتْهُ فَاء کا لفظ آتا ہے، فَانْتَبَذَتْ پھر فَاء کا لفظ آتا ہے، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ پھر فَاء کا لفظ آتا ہے. فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے. فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی اور درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی، ایک کھجور کے
کہ تنے کے ساتھ اور جاتی کی بچہ پیدا ہو گیا تو وہ روئی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے، میں کیا کروں؟ تو جبریل کھڑا ہے فناداها من تحتها، ذرا پردے میں افسانے میں آئے، ذرا پردے میں آئے، کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو، لا تحزنی، ڈرو نہیں، قد جاء ربک تحتک سریا، پر ہمارا پانی کا چشمہ نکلا ہے، وبصری الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس کو اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور خالی اس کا تنا تھا، تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ، تو انہوں نے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، تو تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگ گئیں، تازہ کھجوریں، تو جبریل نے پھر کہا مریم جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے، کلی مشربی وقرری عینا، کھا پی صاف سوکھو اور آپ سکون پکڑ، سکون میں آ جائیں، پتا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تم نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات کرو۔ بنی اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی، وہ سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ بچہ ہاتھ میں اور آئی بات شہر میں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کیا کیا، یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، تیری ماں ایسے نہیں تھی، تو یہ کیا کیا، تو انہوں نے یوں کیا، اس کا مطلب کیا ہوگا، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو، فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان بالمہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں ہے، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو، کبھی بچہ بھی بولا، اور شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ اسپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگوں کو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرا بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار کروں، ولم يجعلني جبارا شقيا، ما السلام علي يوم اموت ويوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے پر سلام کیا جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھایا جاؤں گا، ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسی علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں یہ کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرأۃ العزیز، امرأۃ فرعون، امرأۃ لوط، امرأۃ کے ساتھ گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی کو زلیخا بھی کہتے ہیں، زلیخا نہیں کہا، فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے،
اللہ کا نہیں مریم کا بیٹا ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے. لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کا شریک ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ اس کا مددگار ہے. فکبرہ تکبیرا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے جرم کا گیت کا دل میں بٹھا تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے. یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں. اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے. اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے. یہ ذہن بنا کر اللہ اس بات چلاتا ہے تو سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کی مان کے چاہتا کہ یہ پھر میرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے. جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے. ایک دن آئے گا ازفت الازفہ، وہ کبھی پڑ چکا ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا. وہ آئے گا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا. وہ کیسے آئے گا؟ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک. ہے کیا عجب دن ہوگا. شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی. کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری بات ہے. پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر. شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر. اور اگر یہ گولڈن اس وقت موجود ہوگا تو گولڈن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں. کوئی بھی تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے. یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی یہ رات آئے گی. دن جدا ہو کر کہے گا تو میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بات آؤں گی. اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے. سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے. لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے. اور میرے گھر میں الگ نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا. ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی. اب تو یہ روٹی پکانے کے رواج بہت کم ہو گئے لیکن پھر بھی پکاتے ہیں. روٹی پکا رہی ہوگی، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی. ابھی تلے پہ ڈالنے جا رہی ہو. اور ایک چیز آپ کے یہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے یہاں ابھی ہے تو دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکال. یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں. تو ایک عورت ایسے وہ دہی کو بھگو کر کرش کر کے اس میں مکھن کا پیڑا بھی بنا رہی ہوگی اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی. یہ تعلیم اب آپ کو سمجھ نہیں سکتے کیونکہ آپ کو ادھر کے لوگ بن گیا. تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تعلیم ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، اگر میرا اونٹ کھائے تو اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں. اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے. ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی. کینچی کی یہاں ہے اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور ادھر بازار میں لوگ بھاگے جا رہے ہیں. جب والے نوجوانوں میں ہے ایک ہاتھ میں بھاگے جا رہے ہیں، یوں آگے بن چکا ہوں، یوں ہاتھ کا بن جا رہا ہے، سن کا بن جا رہا ہے. یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا. گولڈن اٹھے گا، انگلینڈ اٹھے گا، امریکہ اٹھے گا، ایشیا اٹھے گا، یورپ اٹھے گا، افریقہ اٹھے گا، ہندوستان اٹھے گا، پاکستان اٹھے گا، برما، ملیشیا، تھائیلینڈ، انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں. اور اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے. لہذا
ایسے اور ان کو ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی، جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے تو بریڈ اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں ڈالی، یہاں تک نوالا، یہاں تک نوالا آیا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے، اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے ہیں، وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیچ نہیں کرا ہے، وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ، گھاس چارا کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے، ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے، ایک اپنے پیسے گن رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو جلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے، اور ادھر بازار میں کھیت میں ہر چیز میں ایک رونق ہے، چاہے پہلے چوڑی چو کر رہے ہیں، کبھی کھائیں کر رہے ہیں، پاپڑ اڑ کے آ رہی، کبوتر اڑ کے آ رہی، چیز اڑ کے آ رہی، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں کھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنی دفاع کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھڑکنے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے، ایک دم حقیقت ایک دھماکہ ہوگا، اور وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا، اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گا، یوں گرے گی، تو وہ جائے گا، وہ بھول جائے گی۔ معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو روک نہیں گی اور بھاگے نہیں، لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامی بھاگیں گے، خامی کو چھوڑ کے بیوی بھاگیں گے، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا، وہ آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، آواز کی شدت قانون کے پردے پھاڑتی جا رہی، پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وآسمان پھٹا، اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا، وإذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے، وإذا الجبال سجرت، پہاڑ ایک بن گئے، وإذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، وإذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے، وإذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، وإذا القبور احفرت، قبر میں اکھڑ گئی، انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندر میں آگ لگ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا ہے، اندھا ہوگا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جانیں سب دیکھیں، ان سارے مناظر کے بعد پر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی، سب آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی سنبھا کرنے والا نہیں ہے، آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں، تو میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا دے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا اللہ اسرافیل جو کیوں کرا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں، اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے خون مار رہے ہوں گے، سور ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا،
پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کاپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے۔ کون باقی؟ ٹانگیں یا اللہ بس سب تو تیرا وہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے بھاؤ۔ تو میرا دادا کہے گا موت کا پھل پڑنے پھل تم بھلا تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فخر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، سب نظروں کا قریب ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتظر، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو، سب چھوڑ کے جانے والے ہیں، سب چھوڑنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ، من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ، من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی ہے میرے ٹکر کا تو آؤ۔ تین دفعہ اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس السلام المؤمن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر جبار عزیز مہیمن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ، این الملوک، بادشاہ، این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ انہوں جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی ہے بادشاہی؟ وہ جواب دینے والا ہے ہی تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحكم الا لله، الخلق والامر والليل والنهار وما سكن فيهما لله وحده، ان العزة لله جميعا، قل ان الامر كله لله، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، وكون هذا الله وكان لا اله الا هو، صفات اسمه الاسماء الحسنى۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا جہان کی جگہ ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ لہذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے، اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور غلام، اپنی طبیعت اور غلام بنتے ہو۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں، لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں۔ کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگر حصہ ہے محمد رسول اللہ، تیرے حبیب کس طریقے پر چلیں؟ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کاٹے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، خر کے لیے، پنڈن کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ جب آپ معراج کہہ گئے تو آپ نے کہا اللہ
ولی بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، اور یار عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، وہ نہیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12۔ محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے کر گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، ہاں طاقتور ہے، ہاں کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، شین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، وا کمزور ہے، تا طاقتور ہے، وا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے۔ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے۔ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں، جانے کا راستہ محمد رسول اللہ، پہنچنے کا راستہ محمد رسول اللہ، لینے کا راستہ محمد رسول اللہ، جہنم سے بچنے کا راستہ محمد رسول اللہ، جنت میں جانے کا راستہ محمد رسول اللہ، دنیا کی برکتیں عزتیں سمیٹنے کا راستہ محمد رسول اللہ، ذلتوں پستیوں سے بچنے کا راستہ محمد رسول اللہ۔ میرے حبیب جنت کے لیے چابی ہیں، جہنم کے لیے تالا ہیں، عزت کے لیے چابی ہیں، ذلتوں کے لیے تالا ہیں، محبتوں کے لیے چابی ہیں، نفرتوں کے لیے تالا ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چابی ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کا وہ تالا ہیں۔ جو محمد بن گیا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، ظاہر میں، باطن میں ڈل گیا، اللہ کا محبوب بن گیا، اللہ نے اپنا بنا لیا۔ ابو لہب قریش حشم سندھ، اور اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تباہ ہو گیا۔ بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا، کھانے کا بیٹا، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی رسی بلال کے ہاتھ میں میرے ساتھ ساتھ چلے گا، میرے ساتھ ساتھ چلے گا، اور اس دن تم بلال کی شان دیکھنا، سید قریشی سب دیکھتے رہ جائیں گے، اور ایک غلام سب سے فاصل لے جائے گا۔ پھر جب سارے جنت کے دروازوں پر اکٹھے ہوں گے، جیسے جنت کے 8 گیٹ ہیں وہ سارے بند ہوں گے، سب بند ہوں گے، تو کہیں گے اندر کیسے؟ تو کہیں گے چلو آدم علیہ السلام سے بات کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے جناب ابا جان دادا جان دروازہ تو کھلوائیں، وہ کہیں گے بچوں میں نے تمہیں نکالا تھا، میں ڈال نہیں سکتا، جاؤ کسی اور سے بات کریں۔ اب آئیں گے نوح علیہ السلام، بابا میں نہیں کر سکتا، ابراہیم علیہ السلام بابا میں نہیں کر سکتا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، یوشع، دانیال، الیاس، داؤد، یحییٰ، زکریا، سلیمان، بھائی ہمارے بس ہے، بھائی ہمارے بس ہے، بھائی ہمارے بس ہے۔ سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اگر اللہ چاہتا تو سیدھا ہمارے نبی کے پاس پہنچا دیتا،
لیکن اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے کہ میرا نبی کتنی شان والا ہے، کتنی عزت والا ہے، جس کی سنت کو تم پھینک دیتے ہو سنت کی کوئی بات نہیں. ایک پاؤں پھینکو کہ ایک پاؤں کرے گا کوئی بات نہیں، کہ ایک پاؤں کو بھی ڈھونڈتے پھرتے سنت کوئی بات پاؤں نہیں. ہمارا پاکستانی تو 70 سے ضرب لگائے گا، ہندوستانی 100 سے ضرب لگائے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو بھلا دے گا. آدم سے کہانی شروع ہوگی، چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ایک بات کا اضافہ ہے، اب میں نہیں کھلوا سکتا، لیکن آج میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کون کھلوائے. یہ کوئی نبی نہیں کرے تو کہیں گے بتاؤ کہیں جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کے سوا آج کوئی نہیں کھلوا سکتا. سارا مجمع آئے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. ہم گئے ہم جنت کے دروازے بند ہیں، دروازہ کھلوائیں گے اور کہیں گے انا لہو، ہاں میں نہیں کھلواؤں، میں نہیں کھلواؤں. آپ نے میں سب کے سامنے سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کا مجھے الہام کرے، میں اللہ کی تعریف کروں. جو ابھی مجھے نہیں پتا کیا تعریف کروں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، سر اٹھا، سوال کر پورا ہوگا، سفارش کر مانی جائے گی. تو ہمارے نبی کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھولو. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اوپننگ سیریمنی کس سے ہوگی؟ تو اوپننگ کرے گا، پھر کھلے گا. جب پوچھا تو میں دیا تو جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتے ہوئے اور ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ کرے گی اللہ کے نبی کے سامنے. تو آپ اس کو پر ایسے بیٹھ جائیں. اس کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اس کو چلایا جاتا ہے وہ رسی ایسے نیچے گر جائے. رسی کے نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو اللہ کے نبی نے خود نہیں چلانا، کوئی اور آئے گا جو رسی پکڑ کے چلے گا. اب اللہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کے چلنا یہ کوئی چھوٹا عمر تو ہے. لہٰذا سب یوں دیکھ لیے کیونکہ وہ خالی اس سے سب کو پتا چل جائے گا کہ کوئی آئے گا، ورنہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں رہتی ایسے دیکھ. تو لہٰذا سب کیسے شاید ابھی وہ کر رہے ہیں، ہم طرف سے کیا ہے، شاید عمر آئیں، عثمان آئیں، علی آئیں، بیٹے آئیں گے، حسن حسین آئیں گے، پھر میں سوال کر سکتے جعفر آئیں گے، حمزہ آئیں گے، عباس آئیں گے. سب اس حیرانی میں ہوں گے، سب کی نظریں ایسے ایسے ہوں گی کہ میرے اللہ کا فرمان ہوگا بلال بخشی کو یہ رسی اس کو پکڑا ہی گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کی سواری کی رسی پکڑ کر چلیں گے. میں سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دوں گا، میرے لیے دروازے پر دستک دوں گا تو اندر سے آواز آئے گی، کون میں کہوں گا محمد رسول اللہ. وہ کہیں گے یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھولے. میں کھولوں، میرے لیے کھلے گا، میں اندر جاؤں گا. تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل، میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل. پھر آپ نے عجیب بات فرمایا کہ میں دیکھوں گا کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں، کچھ عورتیں مجھ سے آگے نکل جائیں. تو میں ان کو حیران ہو کر پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہیں؟ کہیں گے یا رسول اللہ ہم وہ ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئے اور اپنے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہ کی، ان کی تربیت کے لیے دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو سینے میں دبا کے سو گئی. ہم وہ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے گزر کے جائیں گے. ہمارے معاشرے میں کوئی بچی بیوہ ہو جائے، طلاق ہو جائے تو وہ ایک بوجھ بن جائے، بوجھ بن جاتے. میرے نبی نے فرمایا تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہی نہیں ہے. کہ میں تمہیں وہ صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کے کوئی صدقہ نہیں ہے. تو میں وہ کیا الحکمت المردودہ، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی یا جوانی میں بیوہ ہو گئی اور لوٹ کے ماں باپ کے پاس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ. کیونکہ ماں باپ بھی تنگ پڑ جاتے ہیں اور بھائی تو پہلے کہتے ہیں کہاں مصیبت سر پہ آ پڑی ہے. تو میرے نبی نے اس کو کور کرنے کی، تو زندگی تو حادثات کا نام ہے، ہوتے رہتے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جو طلاق ہو کے گھر واپس آ جائے یا
بیوہ ہو کے گھر واپس آ جائے، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا خرچ ہے۔ تو ان کی یہ قربانی کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے بھی آگے آگے جا رہی ہے، اور فرمایا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک میری امت نہ چلی جائے۔ تو بھائیو، اللہ کے خزانوں تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ۔ اور چونکہ قیامت تک آپ نے نمونہ بننا تھا تو اللہ نے آپ نے نبی کی زندگی کی ہر شے محفوظ کر کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آپ کے جسم مبارک سے نکلا ہوا ہر عمل 1435واں سال شروع ہو چکا ہے، محفوظ ہے، مفتوح ہے، موجود ہے۔ کسی نبی کا حلیہ ایسے موجود نہیں جیسے ہمارے نبی کا حلیہ موجود ہے۔ آپ چلتے کیسے تھے؟ یمشی تخفیا، آپ چلتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی اوپر سے نیچے آ رہا ہو تو تھوڑا سا آگے چھوٹ کے چلتا ہے، اور آپ چلتے تھے کہ آپ کے پاؤں کا چلنے کا فاصلہ، قدم سے قدم فاصلہ چھوٹا ہوتا، اور چال میں تیزی ہوتی تھی، چال میں تیزی، فاصلہ تھوڑا، اس طرح چلتے۔ آپ کے دیکھنے کا انداز کیا تھا؟ یہ جلو نظر ہے ملا کیوں دیکھے، شرم کی وجہ سے نظر نہیں اٹھاتے تھے، پردوں میں بیٹھتا ہے۔ کبھی کبھی یوں آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکے، پھر سارے یوں ہو جاتی تھی۔ پھر 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، اس وقت جب آپ کی نظر اوپر ہوتی تھی تو 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے بیٹھنا تھا، آپ نے کیوں ابو بکر کو پکڑا، یوں عمر کو پکڑا، یوں ان کے دونوں کے ہاتھ کو رکھا، مجھے دیکھ رہے ہو، یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم تینوں یوں اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ زندگی کی ہر شے کیوں باقی ہے؟ یہ تو میں اذان چھوڑ، میرے نبی کی 9 بکریاں تھی، ایک بکرا تھا۔ ربے ان کے نام اگر نہ ہوں تو کوئی ہماری شریعت میں فرق پڑتا ہے، لیکن میرے نبی کی بکریوں کے نام بھی ہم تک پہنچے۔ ایک کا نام تھا اجوا، ایک کا نام تھا ستیہ، ایک کا نام تھا بارہ، ایک کا نام تھا وسطہ، ایک کا نام تھا زمزم، ایک کا نام تھا اطلاع، ایک کا نام تھا اطراع، ایک کا نام تھا امرا۔ یہ میرے نبی کی بکریوں کے نام ہیں، اور بکرا اس کا نام تھا یوں، اجوا، ستیہ، زمزم، برقہ، وسطہ، اطلاع، اطراع، عیسیٰ، امرا۔ اور اس میں آپ کی بکری امرا آپ کی زندگی میں مر گئی تھی، اتنی ڈیٹیل بھی موجود ہے۔ آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عفیر، ایک کا نام تھا یعقوب۔ جس دن آپ کا انتقال ہوا، یعقوب پورے مدینے کی گلیوں میں روتا کر رہا تھا، وہ چیختا کر رہا تھا، یہاں تک کہ کنویں میں چھلانگ لگائی اور مر گیا۔ آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، اسبا، شہبا، جزعا، قصوا۔ اس میں جو آپ کی اونٹنی اسبا تھی، ادھر آپ کا انتقال ہوا اور ادھر اس نے بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اور چارہ بھی چھوڑ دیا، پانی بھی چھوڑ دیا، اور بیٹھے بیٹھے بھوکی پیاسی مر گئی۔ چارہ نہیں تھا، پانی نہیں پیا۔ آپ کے 2 بچہ تھے، ایک کا نام تھا دلدل، ایک کا نام تھا خطبہ۔ آپ کے 2 اونٹ تھے، ایک کا نام تھا عسکر، ایک کا نام تھا ثعلب۔ گھوڑے آپ نے پود رکھے، آئے گئے، وقت، یاسوب، یعقوب، مرتجل، لساس، طراق، سفر، سبحہ، وقت، یہ سجن، یہ میرے نبی کے خوبصورت عالیشان گھوڑے ہیں، ان کے نام بھی منتقال ہوئے ہیں۔ میرے نبی کا نسب اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو ہماری شریعت میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن آدم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نسب سلامت رکھا ہوا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن جبير بن خالد بن فهر بن مالك بن بدر بن كنانة بن خزيمة بن مشرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أور بن حميصة بن سلامان بن عوف بن داود بن حموال بن حدي بن عظام بن ناشد بن حيزار بن بلغاس بن غلاس بن طارق بن جعفر بن ناحش بن ماقي بن عري بن عبد بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سمر بن يسري بن يحزن بن يحزن بن كعبة بن عيد بن جيشان بن عيسى بن حمار بن إيمان بن مقصد بن ناحد بن زارة بن سمي بن نهي
بن عمر بن عمران بن خيبار بن اسماعيل بن ابراهيم بن ادم بن يعقوب بن صدوق بن وعود بن فقي بن عامر بن اخر شار بن سام بن نور بن لاهر بن مشاد بن ادريس بن يمن بن مهدي بن قينان بن عامر بن شيخ بن آدم عليه الصلاه والسلام. سبحان اللہ. اللہ کا اعلان ہے جہاں ہو اللہ کے نبی کے طریقوں کو پکڑتے رہو. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. نقل مار لو، نقل مارنے سے بات ہو نہ دے. ہمارے انڈیا پاکستان میں خوب نقل چلتی ہے، نقل لگاتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں. میں بھی ذمہ داروں کی آواز پڑھنے کا شوق نہیں تو ہمیشہ نقل مار کے پاس ہوئی. پڑھنے کا شوق نہیں، ماں باپ نے ڈنڈا چڑھا کر ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا. مجھے کبھی زندگی کا شوق نہیں ہوگا میں نے ڈاکٹر بننا. اپنی نبی کی نقل کا اللہ کلاس کا اس نے ایک چنا ہے جس کو حبیب بنایا. 10,000 سال کا پروسیس ہوا اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو وجود ملا. آپ کو آنے میں اتنا زمانہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کے بننے میں دیر لگتی ہے تو کائنات 10,000 سال گھومی اور تب جا کر میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا. سب سے اعلی نسل، سب سے اعلی خاندان، سب سے اعلی صفات. اور اللہ کے خزانوں سے لینے کا راستہ پونڈ نہیں، ڈالر نہیں ہے، تجارت نہیں ہے. اللہ سے لینے کا راستہ میرے نبی کا طریقہ ہے. تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، جاب میں ہو، کھیتی باڑی میں ہو، میرے نبی کا طریقہ ایک مسجد کا ہے. نماز، 5 وقت کی نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. 5 وقت کی نماز امت کی شان پہچان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر اتنی بڑی مشقت ڈالی کہ ان کی نماز مسجد کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی تھی، مسجد میں ہی ہوتی تھی. ہمارے لیے کتنی آسانی کر دی. جاب میں ہے مسلح بشا نماز ہے. چلو مسلح بھی کوئی نہیں، زمین ہے اس پر کوئی گندگی تو کوئی نہیں ہے، بس زمین بھی تیرے لیے پاک ہے، چل نماز پڑھ. اور آسانی کر دی. پانی کوئی نہیں ہے، مٹی میں ہاتھ مار منہ پہ مار، پھر ایک ہاتھ مار منہ کا چل نماز پڑھنے کے لیے قبول کروں گا. یہ کسی کا احساس یہ نہیں ہوا. انہیں نہیں کرنا تھا چاہے پانی 50 میل تک موجود ہو. اور ہمارے لیے پانی کوئی نہیں ہے. چلو تیمم، مٹی میں ہاتھ ہمارا یوں کیا، پھر ہاتھ ہمارا ایک یوں کیا، ایک یوں کیا، چل رہے اللہ اکبر قبول. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ان کو نہانے کی ضرورت ہو گئی، نائٹ فال ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ پیسے آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو خالی منہ پہ ہاتھ رکھ اور کونیوں تک، لیکن مجھے تو غسل کی ضرورت ہے تو خالی اس سے تو کافی نہیں ہوگا. تو انہوں نے کپڑے اتارے، اکیلے تھے، لیٹ ریت کے اوپر کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، کبھی یوں لیٹے، 3-4 دفعہ یوں اور یوں روز ہوتے ہوتے پھر انہوں نے نماز پڑھی. آئے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے رات کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی. تو میں نے کہا وضو کے لیے تو خالی یہ 2 دفعہ کرنا کافی ہے. یہ تو نہانا تھا تو میں تو ریت میں خوب ہوتا رہا. میں نے کا بربادان سیدھے بندے ہمارا اس کے لیے بھی اتنے کافی تھا کہ یوں کرتا اور یوں کرتا اور تم بات ہو جاتا. اللہ نے نبی کے تو خیر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر اللہ نے کیا کیا سہولت اور آسانیاں ہمیں عطا فرمائیں. پھر نماز 4 رکعت کرنا، پھر تم مسافر 2 کرو. روزے میں سفر میں روزہ بند کر دیا، بعد میں رکھ لینا، قضا کرنے کا حکم بالکل چھوڑنے کا نہیں. اور بھائی مریض ہو چھوڑ دو، مسافر ہو چھوڑ دو، اور نماز 2 رکعت کر دو، سنتیں چھوڑ دو. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو انہوں نے 2 رکعت کر کے بیٹھ گئے. تو ان کے خادم نے کہا سنتیں نقل نہیں پڑھ گئے، جا کر پڑھنا تو 4 بار پڑھتا ہوں، میرے اللہ نے معافی دے دی تو نہیں پڑھوں.
میرے نبی نے سفر میں سنت نہیں پوری کری، اپنی امت کو سہولت دیں تھوڑے بھی سنتیں لوگ پڑھتے تھے، اس کے علاوہ سنتیں نہیں پڑھنے تاکہ میری امت کو سہولت ہو، آسانی ہو۔ ایک دفعہ بارش ہو رہی اور کوئی جا نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اپنی اونٹنی کو آگے کی اور اس پر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے پیچھے صحابہ نے اونٹنیوں پر صفیں بنائی اور یہ نماز اونٹنی پہ بیٹھ کر ادا کی گئی۔ بارش کے اندر نماز اونٹنی کے اوپر نماز بھی ہو گئی، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا۔ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، سجدہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہے۔ میں اللہ نے ہم نے بندوں کو احسان کیا تو میرے نبی کی زندگی عبادات میں نماز سب سے اعلیٰ نظر آتی ہے، سب سے نمایاں نظر آتی ہے۔ اور پھر بازار میں، گھر میں، دفتر میں، ماحول میں میرے نبی کے اخلاق یہ زندگی کا دوسرا روشن پہلو ہے۔ میرے نبی کی ساری زندگی دو بچوں میں آتی ہے، عبادت اخلاق، عبادت اخلاق۔ یا جو اور حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ حقوق العباد، حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ، اور حقوق العباد میں لوگوں کی برداشت کرنا، لوگوں سے درگزر کرنا، معاف کرنا، جھوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے؟ تو ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، دوسرے ہو سکتا ہے، درد ہو سکتا ہے، آپ کا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ کا جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے پر ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ لیکن پوری دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا وہ اس امت کا فرق بن چکا ہے۔ سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے ہم بن گئے، سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والے ہم بن گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو ہے کہ سچائی پہ جموں، چند پیسے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کتنے پاؤں بچا دو؟ ادھر تمہارے سامنے سچ روشن کھڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے کہا صدق کو ینجی والکذب یہلک۔ ادھر جھوٹ کھڑا ہے، ادھر جھوٹ کے ساتھ 4 پاؤں بچیں گے، ادھر سچ کے ساتھ اللہ ملے گا، لے لو جو لینا ہے لے لو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لعنت کے ساتھ 400 پاؤنڈ بچا لیے، 4000 بچا لیے، 4 ملین بچا لیے، 4 بلین بچا لیے، 4 ٹریلین بچا لیے، سب دنیا کو بچا لیا اور اوپر اللہ کی لعنت پڑی تو اللہ کی قسم کھاتے کا سودا ہے۔ اور سب سے ہو گئے سب ہوگا یہ میں 100 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے اس میں سے، یہ میں 1000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے، یہ میں 50,000 پاؤنڈ کماتا ہوں، لے لو جو لینا ہے۔ کہ مسلمان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا، سچ ہی بولتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک آواز ہے یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا کوئی نظر نہیں ہے، پھر آواز ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا گرمی ڈیئر چھوٹے وہ کھڑے ہوئی رسی میں بندی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے رو رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں میں بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا، مجھے پتا ہے میرے اللہ کی تقدیر میرے بارے میں کیا۔ تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئے تو پھر آپ نے کہا مجھے اللہ جہنم میں ڈال دیا۔ آپ نے اس کی رسی کھول کے خود میں بیٹھ گئے، اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں گم ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دوڑ کی آئی اور آپ نے سب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تو آپ اس کو باندھ کے وہیں آپ بیٹھ گئے، گئے نہیں۔ دیر کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے اس کو شکار کیا، پکڑا، تو کہنے لگے ان کا یا رسول اللہ آپ کون کیسے؟ کہ میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ کیا؟ کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کرو۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، بس یہ ہدیہ کر۔ یا رسول اللہ حاضر، آپ نے اس کو لے کر رسی اس کی گردن سے لے نکالی کر جاؤ بچی اپنے بچوں کے پاس جا کے خوشی منا۔ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک ہرنی جان کی بات کھیل گئی سچ بولنے کے لیے، تم چند پردوں پہ جھوٹ بولتے ہو، ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتے ہو۔
مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان کی زبان سے سخت بول نہیں نکلتا، کسی کو بےعزت نہیں کرتا، کسی کو کی احترام نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، کسی کو ذلیل نہیں کرتا، خود چاہتا ہے اوروں کو خوشیاں دیتا ہے، خود دکھ سہتا ہے، اوروں کو راحت دیتا ہے، خود تکلیف سہتا ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی زندگی ہے، اور یہ اسلام کا سب سے بڑا چیپٹر ہے، وہ سب سے مشکل چیپٹر ہے. جب میرے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا تھا، میرے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنی لمبی نماز نہ پڑھتے تو تھک جائے. میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا، اور تب ہم نفسک علیہم اثرات، میرے نبی اتنا غم نہ کر کے آپ خود ہی عمل کرتے کرتے آپ مر جائیں. میرے نبی نے مال سارا خرچ کیا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا، بڑا بخشبہ اللہ سے فتح معلوم محصورا، اتنا خرچ نہ کریں کہ آپ خود پھر دکھی ہو کے گھر آئیں. خرچ کرنا بہت بڑا عمل، تبلیغ سب سے سارے عملوں کا سردار عمل. تبلیغ سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دے، اگر تبلیغ سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا تو اللہ نبیوں کو دے، گشت سے بڑھ کر کوئی محنت ہوتی تو اللہ نبیوں کو دیتا. 900 سال السلام گشتی کر رہے ہیں، گشتی کر رہے ہیں، اور اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو. اتنا عظیم عمل درمیان نماز سب سے بڑی عبادت میرے نبی درمیان کام. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق اچھے کی، دشمن کو معاف کرنا. ایک آدمی پر آپ سوئے ہوئے، آپ کی تلوار رکھی، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور آپ کے یوں ماری، بس نہیں، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. اب وہ قتل کے ارادے کے بھی آ چکا ہے اور تلوار یہاں ہے، کہتا من یمنا ہوگا منی، اب بول تمہیں کون بچائے گا؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے سیدھی کی، اب تم بچا، تجھے کون بچائے گا؟ مجھے تو کوئی بچائے مجھے تو کوئی بچائے گا. تو آپ ایسے سب جو نبی کو قتل کرنے آیا ہے، میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتا، جاؤ معاف، جاؤ معاف کیا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. 20 سال میں قتل کے منصوبے بنائے، قتل کے منصوبے مکہ والے. جب آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے، ابو سفیان سب سے زیادہ آپ کو دکھ پہنچانے والوں میں پیش پیش. آپ نے ابو سفیان کو عزت دی. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. آپ تو ابو سفیان کو بڑا سوری میں لٹکا ہے، اور آپ کہیں گے ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، جو بیت اللہ میں ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سارا مکہ سامنے آدمی بیت اللہ کا دروازے پر دونوں ہاتھ سے ٹکا کے کھڑے تھے. پھر آپ نے کہا میں کیا کروں گا اب تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر نے کہا آپ کریم ہیں، کریم کے بیٹے ہیں، تو ان کا جاؤ میں نے معاف کیا. یہ اخلاق آج مٹ چکے ہیں، مردوں سے، عورتوں سے، علم والوں سے، فنکار والوں سے، تبلیغ والوں سے، سب زیرو ہوئے پڑے. جب تک یہ اخلاق زندہ نہیں ہوتے اسلامی زندگی قائم نہیں ہو سکتی، اسلامی معاشرت قائم نہیں ہو سکتی. اور دین 2 چیزوں سے آگے پھیلتا ہے، ایک دعوت اور ایک اخلاق. دعوت اور اخلاق، دعوت اور اخلاق. دعوت نہیں ہوگی تو اخلاق نہیں پڑے رہ جائیں، اخلاق نہیں ہوگی تو دعوت کو قبول نہیں کرے. میرے نبی نے کتنے موڑ سے دکھائے مکے میں نہیں کرنا پڑا. بدر میں ان کے 70 مارے گئے، فرشتوں کو دیکھا، جبریل کے گھوڑے کی آواز سنی، کرنا نہیں پڑا. خندق میں شکست ہوئی، کرنا نہیں پڑا. پانی نکل کے جیسا انگلیوں سے کرنا نہیں پڑا. ایک بکرے کا ایک بازو پکایا، ایک بازو بکرے کا، ایک اگلا بازو، اور 40 آدمی نے کھانا کھایا تو ایک روٹی کم نہیں چلی، ایک روٹی کم نہیں، کرنا نہیں پڑا. میرے نبی نے کہا جاؤ معاف کیا تو سارے ہی کرنا پڑا. بات ہے یہ اخلاق نبی کے غسل. حنین کی جنگ میں جب بھاگے لوگ شکست ہوئی تو ایک صحابی کا بھاگ کے پاؤں ہمارے نبی کا پاؤں پر آیا، وہ جوتا سخت تھا، پاؤں نے کہا او چاہتا نہیں، اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی پر اس کو یوں ماری، او چاہتا نہیں. مجھے کتنا زیادہ درد پہنچایا، دکھ پہنچایا. وہ بیچارے کیوں بن کے رہے اور پریشان ہو گئے. فرماتے سارا دن میں پریشان، ساری رات پریشان، اللہ کے نبی کو میں نے تکلیف پہنچائی، اب میرا کیا کریں گا؟ اگلا دن ہوا
وہ اعلان ہو رہا تھا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ ہے اور اس کو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو صحابہ کہنے کہ میں نے سمجھا بس اب میری تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. اگر اوپر کیس بنے گا اور مجھے ڈانٹ ڈپٹ پہ ہوگی میرا کتنا بڑا بڑا نقصان ہوگا. یہ حاضر ہوئے ڈرتے ڈرتے تو آپ نے فرمایا میرے بھائی کل میں نے تمہیں چھڑی ماری تھی وہ مجھے معاف کر دینا اور یہ 80 اونٹ تمہیں ہدیہ دیتا ہوں. یعنی 80 پراؤڈ 80 رینج اوور کا یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے. وہ حرام پریشان یہ میرے نبی کے اخلاق یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. کانٹے بچھانے والی نے 4 دن آنا چھوڑ دیا ہو گئی. کہا میں کیا بات ہے ہمارے راستے میں کانٹے کیوں نہیں ہیں. کل وہ بیمار پڑی جو کانٹے بچھا رہے تھے. کل اس کے گھر چلے گئے ماں جی کل تو یار ٹھیک تو ہیں. کہا بیٹا مجھے کلمہ پڑھا دے بس میرے اخلاق نے مجھے فتح کر دیا ہے. میرے بھائیوں یہ چکر بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں بھول چکے ہیں. جب تک یہ چکر زندہ نہیں ہوگا زندگی اسلامی نہیں بنے گی معاشرہ اسلامی نہیں بنے گا اور آگے قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا. ہمیں معاف کرنا آتا ہو ہمیں گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو اور غیبت کرنے سے غیبت سننے سے اپنے آپ کو ایسے بچاؤ جیسے زہر سے بچا دو جیسے آگ سے بچا دو. ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی. میرے رب کی قسم میرے نبی نے کہا ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرانی میں گر جاتا ہے اور ایک زبان کا بول انسان بولتا ہے اور جنت سے گنگار پر پڑ جاتا ہے. یہ زبان بہت طاقتور چیز ہے. میں ہر بیان میں اس کو دوہرا رہا ہوں کہ جتنا یہ عمل ختم ہو چکا ہے اتنا کوئی عمل بھی نہیں ختم ہوا ہے. میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں. کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا. کون معاذ میں ابھی مہینے ان کے اردن اجتماع میں گیا آگے ان کے جنگل میں گئے آگے وہاں کا مسئلہ ہے 18 کلومیٹر. میں گیا کمرے میں داخل ہوا تو سارا خوشبو سے مہک رہا. مجھے ایک شخص نے بتایا وہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے. جن کو مرد 18 ہجری میں انتقال ہوا 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے اور قبر سے خوشبو آ رہے. اس آدمی کو سمجھایا کیسے بتایا گیا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کبھی بتائیں تو نہیں کیا. اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا اس زبان پہ قابو پایا یہ پورا دین ہے. یہ زبان آج کھل گئی ہے. لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا میں ہمیشہ اپنے بول کو پچھتایا ہوں. اور معاذ نے کہا رسول اللہ زبان میں تیرا پتہ ہو جائے معاذ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی. اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ. کون ابو دجانہ؟ الصادقون الاولون من المہاجرین والانصار. اس میں پہلی صف کے صحابہ. کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنا. ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا تھا. میں ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے. یہ وہ ابو دجانہ ہیں. کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں. ہر سفر میں شریک. ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں. کون ابو دجانہ؟ عہد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی. ایسا تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے. 3 آدمی کھڑے رہے. ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ. ان کا نام ہے سماق بن خرشنہ. سماق بن خرشنہ ان کا نام ابو دجانہ سے مشہور ہے. تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا. یہ کس کو کہوں گی؟ مجھے کہوں گی. میں مہاجرین میں سے میں پھوٹی کا بیٹا ہوں. میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں. حضرت زبیر کی دلیری تو بہت
جدھر تلوار چلتی تھی پڑھتی چلی جاتی تھی، کہنے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو گئی. ابو دجانہ نے جب حملہ کیا تو 3000 کا لشکر اس کو چیر کے پار نکل، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل. اور آگے عورتیں کھڑی تھی جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھی. نحن بنات صالح نمشي على النمارق مشكل قتل بوارقي المسك في المخالق المسك في المخالق والدر في المخالق ان تقبلوا المعانق وتدبروا المخالق خلاف غير ضامق. یہ کہاں گیا جو ان کو کیا کر رہے تھے. تو جب ابو دجانہ کی تلوار لگائی تو سب بھاگی، زندہ پکڑی گئی. تو آپ نے یوں اپنی تلوار زندہ کے ساتھ پکڑ دی تلوار لگائی. تو پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے. جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ ہے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے. عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں. تو انہوں نے کہا تلوار نہیں چلائی. کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں بڑھانا چاہتا. یہ میرے مرد کی تلوار. پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مدینہ کو چین کیا. سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا بالا. تو زبیر نے مجھے میری چین ہے، کبھی اس کی ٹکر ہونا پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے. وہ ایسے شخصوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بڑھ گئے. ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر غبار اٹھا، مٹی اٹھی اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا. ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار اس کو لگی جہاں یہاں، تو اتنی طاقت سے لگی تو اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کیوں ہماری ایک حصہ ادھر ہے، حصہ یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے روٹی اٹھائی اور سارا آنا ابو دجانہ. کیا دیکھ رہے ہو؟ میں ہوں ابو دجانہ. تلوار صحیح کی ہے، میں نے غلط نہیں کی. یہ ابو دجانہ ہے. اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں اور پھر 10-12 آدمی آپ کو کھیلنے میں لیا ہوا تھا، ان میں ابو بکر سے، عمر سے، علی سے، طلحہ سے، زبیر سے، سعد بن ابی وقاص سے اور سعد بن حنیف سے، عبادہ بن نعمان سے اور ابو دجانہ سے رضی اللہ عنہ. ان میں سے ابو دجانہ بھی تھے. اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے. یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے. اس کے بعد آپ ان کے قول کو سن کر اس کا سامنے آئے. یہ بدر کے شریک ہیں. اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی کو مرضی کرے بخشا دے گا. صلح حدیبیہ کے شریک ہیں. اللہ نوجوان میں اللہ میں ان سے راضی ہو گیا. یہ صحابی ہیں. اللہ نے کہا اللہ الحسنى، اے میرے نبی کے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا کہتے ہیں لوگ لوگوں میرے پاس ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح کا نہیں، آخری حج نہیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ لوگوں میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اور میرے دل میں کسی کے لیے بحث کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا. تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو. ایک زبان سے کسی کو دکھ نہیں، ایک دل میں کسی کا بہت نہ رکھو. اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کی جنت میں جاؤ. بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھ کے رہ جائیں گے. تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں پوری پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا. جس روڈ پہ رش ہوتا وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے بھائی ادھر نہیں رش ہے، وہ آپ کو سائن وغیرہ کو آ جاتے ہیں کہ بلاک ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے. تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آس پاس
جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی کی بھاگی جا رہی. ہمارا پرانی گاڑی تو پرانی بسوں کے پیچھے نہیں پڑتا نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال خدا کے سہارے زمین جا رہی. اور اس کے بعد ایسی گاڑی ہونا انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال. تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے, رینج روور والے سے پہلے پہنچے, بینکنگ والے سے پہلے پہنچے, روڈ گاڑی والے سے پہلے پہنچے گا. وہ تو پھنسی کھڑی اور اس کا روڈ ہی خالی ہے. تو میرے بھائیوں یہ میں مثال دیتا ہوں, عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے. نمازی بے شمار ہیں, روزے دار بے شمار ہیں, عمرے والے بے شمار ہیں, حج والے بے شمار ہیں, اور تہجد گزار بے شمار ہیں, علماء بے شمار ہیں, حافظ بے شمار ہیں, ذکر والے بے شمار ہیں, بہت رش ہے, تبلیغ والے بے شمار ہیں. لیکن وہ اخلاق والا روڈ ہے خالی پڑا ہے, اس پہ سواری ہی کوئی نہیں, موٹر ہی کوئی نہیں. تم سزوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ, سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ. تو روڈ بھی خالی ہے, اخلاق کا روڈ خالی ہے. اس سے تو پینا, دکھ دینے والے کے سامنے مسکرانا, درد دینے والے کو خوشیاں دینا, گالی دینے والے کو دعا دینا, کرو تو صحیح. میرے رب کی قسم اس میں وہ لذت ہے, وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذت تمہیں بھول جائیں گے اگر یہ لذت تمہیں مل گئی. بیگا ایام کی تبدیل کو بھی ہنس کے ناصر ہم تو سمجھنے کی قدرت میں مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے بھنگ کی زخم پہ زخم کھائے گی اور مگر لبوں کو سی عشق زندگی نہیں سینے کے دیر کھائے گا, عربی کا دم بڑھائے گا, یعنی زبان حال سے کہتے کہ ہاں ستائے گا. اور اخلاق کوئی نہیں ہے. میں تو روتا بولتا ہوں تبلیغ نہیں کرو ذکر اور مدرسوں میں فرما کوئی تو اس سبب کو بھی اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, رحمتیں اور بھی ہیں اصل کی راحت کے سوا. جس کو دنیا کے اخلاق زندہ ہوئے آپ اسلام کی بقا دیکھو گے. اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی, تو 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی, وہ بڑا عالیشان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی. تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی. اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے, تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو گھر میں خوشی ہے. بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامن کی زندگی برباد, خامن کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد, اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد, ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد, بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد, بہن بھائی میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد, لیبر کے ساتھ سختی ہو تو لیبر کی زندگی برباد. میرے نبی نے فرمایا وہ میرے اوپر ایمان لائے نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے پڑوسی کو. واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. یا رسول اللہ الذی لا یامن جاره بواسطه, جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں. میرے بھائیوں یہ چیپٹر ملک کا ہے, کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا. ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے, لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملتا, 1 کروڑ میں 1 نہیں ملتا. میں بڑے لمبے سفر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں, اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے, لاکھوں پانچوں کے نمازی ہوں گے, اس میں لاکھوں عمرے حج کرنے والے ہوں گے, اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے, لیکن شاید اخلاق والا ایک اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے, چیزوں کو پیچھے نہ کرو, اخلاق بناؤ. مقدر کی چیزیں ملیں گی, کہانیوں میں حلال لاؤ, حرام سے بچو, سب پہ آؤ, جھوٹ سے بچو, جھوٹ نہ دو کسی کو, نہ زندگی ویران ہو جائے گی. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو ورنہ دل کالا ہو جائے گا. جھوٹ
پیسے کی خاطر لعنت دولت پر، لعنت ملک پر ہے کیا مثالیں اس وقت نے قائم کی ہے. اچھوں سے برے بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے گیا ہے. یتیم، فاسق، فاجر، ظالم 3 بڑے عالم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے. 34 سال کی عمر اور بڑا جاتا ہے 38 سال کی عمر. 4 سال کو نہیں پہنچا، 4 سال سے پہلے مر گیا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ عنہ 3 بڑے عالم کی حکومت، 3 بڑے عالم کی حکومت 40 دن حکومت 40 دن پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو لوگوں، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس حکومت پہ لعنت پیش کروں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے. 3 بڑے اعظم کی حکومت چھوڑ دی صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوان کی عمر میں حکومت کو لا بنا دی. میں چند قوم کے لیے سب سے بڑا میں چند قوم کے لیے انسان کو بھولا ہوں. تو بھائیوں سچ کے عادی بنو. بڑا عادی خود ہے سچ بولنا. بڑا عادی بڑے عادی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے جھوٹا رہو تو واحد اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہو. اس نقل و حرکت کی دعوت کی نقل و حرکت میں گولڈن میں آج سے 31 سال پہلے بھی آیا تھا. 20 آدمی نہیں کٹھے کر سکتے تھے ہم. سارے دن کے بچوں کے بعد ایک گرجا مسجد تھا اس وقت، تو ہم کو 50 آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے. آئیے ہزاروں کا مجمع ہے، اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں ہوئی ہیں تب جا کر یہ رنگ بنا ہے. اس لیے کہ شکل بنی ہے، اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی مبارک زندگی. اس میں درگزر، اس میں دماغ کرنا، اس میں میٹھا بول، اس میں چھوٹا بن جانا اور دوسرے کو بڑا بنانا، اس میں سچ بولنا، اس میں دھوکے سے بچنا، یہ مسلمان کی شان ہے. ہمارے نوجوان یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیپر بنانے کے لیے ہم کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کر کے ان کی زندگی خراب کرتے ہیں. مسلمان ہی دھوکے باز بن جائے تو لوگوں کو راہ بھی کون دے، راہ کون بنے گا. تو میرے بھائیوں اللہ اس کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے. پھرو اور یہ 2 باتیں بن ایک ہماری عبادات کی بولے، ایک ہمارے اخلاق کی بولے. اس کو لے کر جب ہم پھریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک نہر بنے گی دنیا میں ہر آپ کی پوری نہ پہنچے گی، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے روشن کر دے گا. اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں. ایک زندگی ہے جو میرے 1.25 گھنٹے کی تقریب سے 1.5 گھنٹے کی تقریب سے کم نہیں آئے گی. اس کو سیکھنے کے لیے وقت مانگتے ہیں. نکلو میرے بھائیوں، نکلو میرے بھائیوں. اور آج تک تو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ سے صلح کرو، کسی سے لڑے ہوئے ہو فوراً صلح کر لو، اس کو بھی مانا لو، اس کو بھی مان لو. کسی سے روٹھے نہ رہو، کسی سے کتا تعلق نہ کرو، سب سے سلام کرو، دل کو صاف رکھو. اب وہ روزانہ درسی ہستی فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا عمل یہ ہے کہ زبان سے دکھ نہیں دیا، دل میں وہ ہنس کرو. اور کہتے ہیں میرا سب سے بڑا عمل ہے اپنے نبی کے اخلاق میں 2 باتیں لے اس زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. دیکھیں کتنے لوگ سزائیں بہت زیادہ صاف ہو اور فوائد میں نماز چھوٹے نہیں. پھر اس کو لے کر حکومت پھرے کیونکہ اس امت کا کام بیٹھنا نہیں ہے. اس امت کا اجتماعی جرم ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کرنا چھوڑ دیا. اس امت کی اجتماعی خطا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا اس کو اپنا کام نہ سمجھا، اس کے لیے کرنا چھوڑ دیا تو اپنے ہی ہاتھوں سے نکل گیا پڑھا کر پہلے پڑھائے تھے. تو میرے بھائیو اس کے لیے نیت کرو، ارادے کرو. جو بھائی یہ تیار ہو 1 دسمبر کے آخر تک تو وہ پڑے ہو کر دعا اپنے ناموں کا اعلان فرما دیں. اور یہ جو چھٹیاں آ رہی یہ ساری چھٹیاں لگانے کے لیے نوجوان تیار ہوں وہ بھی بڑے ہو کے اپنے اپنی شکلیں تیار سے زیادہ کروا دیں. اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جائے. جب اسے پڑے ہو کر بتا دیں فرمائیں.
ایمان تو ماشاءاللہ ہوتی ہے، اس میں نوجوانوں کو نکالنا چاہیے. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں چھٹیوں میں. جلدی فرمائیں، جلدی فرمائیں. اولاد ایک ایسی صفت ہے جو وقت کو بن نہیں سکتی. بداخلاقی ایسی شراب تو چھوڑ سکتی ہے، اگر 15 منٹ کے پیچھے روزہ چھوڑ سکتا ہے، نہیں رکھا کسی کو کیا پڑا. نماز تو چھوٹ جائے گی، نہیں پڑھیے کہ نہیں پڑھے، لیکن برے اخلاق نہیں چھوٹتے اور اچھے اخلاق نہیں چھوٹتے. ایک اچھے اخلاق خوشبو کی طرح رہتے ہیں اور برے اخلاق گندگی کی طرح بدبو چھوڑتے ہیں. ہمارا معاشرہ اسلامی اس وقت بنے گا جب ہمارے اخلاق عالی ہیں. تو یہ نقل و حرکت اس کو طاقت پہنچ جائے گی. گھر بیٹھنے سے چیز نہیں آئے گی، کرنا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے. لیکن دھکوں میں رہنے بڑی ضرورت رکھتی ہے. بہت عجب نشہ ہے اس کا. میں جمشید مجھے کئی دفعہ میرا میٹریزن جو بہت بڑا شخص تھا، وہ ایجنٹ گلوکار، اور تو ان سے کہا کہ مولانا جس لیول کو پاکستانی نوجوان خوابوں میں دیکھتے ہیں وہ ڈرامہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے، روشنی خالی ہے. میں نے کہا تمہارے سیدھے گھٹنے میں درد ہو، الٹے گھٹنے میں دوا لگاؤ تو پیدا ہوگا کہ نہیں. میں کہا اندھیرا تو میں نہیں ہے، اور تم روشن کر رہے جسم کو، کبھی میوزک سے، کبھی کسی چیز سے، کبھی کسی چیز سے. تو اور شراب، میوزک، ان کا روح میں کوئی وقت نہیں. یہ روح تک جاتی ہے، ان کی پینیٹریشن جسم تک ہے، تو جسم کو کنٹرول روح تک. جب روح میں بھوک ہوتی ہے تو وہ پریشانی ہے. تو میں نے سے بازی بنانا یہ سب کچھ ٹھیک ہے. پھر تین چیزیں کی ہوتی ہے جو سمجھ ہے. ہمارا ایک شہر ہے چھوٹا سا، زلزلے میں ختم ہو گیا تھا تالاب، اس کو مجھے وہاں سے فون ہے. تو ہمارا ایک پرانی مسجد میں ایک پھٹی چٹائی پر لیٹا ہوں، اور جس سکون کو میں 5 سال ہوٹل میں دیکھتا تھا، ڈھونڈتا تھا، وہ آپ مجھے یہاں مل سکتا. مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں. کیا ہوا کہ اللہ سے تعلق ہوا اور روح میں سکون اچھی لگا. تو ایک گناہوں سے بچنا اور ایک فرائض کو پورا کرنا، ایک اپنے اخلاق رکھے. یہ چند کام ہیں جو کر لے گا اللہ سے آباد کر دے. جہاں ہم نماز نہیں چھوڑ، رمضان آ جائے روزہ نہ چھوڑ، زکات فرض ہو جائے خوشی سے ادا کریں. اپنی کمائیوں کو حلال پہ لانا، غلط کاروبار سے، غلط پیپر سے، غلط ہیرا پھیری سے پیسہ نہ بنائیں. یہ پیسہ تباہی کی جگہ کچھ نہیں کرا. اپنی حلال کمائی کرو کہ میرے نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ساتھ میں معاذ بیٹھے تو ان کے ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے. ساتھ تیرے ہاتھ دینے سخت کیوں ہیں؟ کبھی اپنے باپ میں خود کام کرتا ہوں، خود کام کرتا ہوں، اس سے یہ سخت ہو گئے. تو آپ نے ساتھ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے چومو اور کہا اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں، حلال کھلانے میں، بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس کے جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا. جھوٹ نہ داخل کرو. کتنے بڑے مفتی فتوا دیں کہ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے. میں کہتا ہوں نہیں 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 نہیں، سچ سچ سچ. 2 سودے ہیں، ایک طرف چند 100 کروڑ ہے، ایک طرف سچ ہے. کس کو لینا ہے لے لو. سچ کو لوگے تو اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ، اللہ کے حبیب کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے، اللہ کی چھاؤں میں چلے جاؤ گے. جھوٹ ہاں صرف جھوٹ بولنا جائز ہے. 2 بھائی لڑ پڑے تو میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز. میاں بیوی لڑ پڑے تو بیوی کو منانے کے لیے خامد جھوٹ بول سکتا ہے، خامد کو منانے کے لیے بیوی جھوٹ بول سکتا ہے. اس کے علاوہ جھوٹ نہیں ہے. سچ کے ساتھی بنو. اللہ کی قسم ماں سے رزق آئے گا، اللہ سے مسلمان کے. پھر آپ اس حکومت کو دھوکہ دیتے ہو جو آپ کی مدد. ہماری حکومتیں تو خود بھی جو ہے وہ جو پڑھ جو پڑھ
تمہارے لوگوں کے تو چوٹ نہیں ہے جو تم پہ خرچ کرتے ہیں. ان سے کہیں پر لینا ہو تو پیچھے پیچھے ان کو ٹیکس دینا ہو تو کبھی نہ بھی ٹیکس دینے آتا ہے. آگے مفتی بھی بیٹھوں میں بدل لینے کے لیے جب ان سے نہ پہنچاؤ تو ان کو نہ پہنچاؤ. ان سے سہولتیں لے لیں تو سہولت جو تمہارے خرچ کرنے میں دھیاندار ہیں ان کے ساتھ بدیاتی نہ کرو. مسلمان ہو اور ہوگا یہ دو چیزیں جوڑ نہیں سکتے. اپنی عیاشی تھوڑی کم کر دو تو اللہ اس میں برکت دے گا. آپس میں کبھی کچھ نہیں چھوڑ جائے فوراً صلح کرو. لڑائی کے باقی نہ ہو کہ ہمیں بات نہیں کرنی ہمارا سلام دعا کرو ایسا کبھی نہیں کرو. مشکل چھوٹی ہے لیکن فوراً سے کرو. ماں باپ میاں بیوی کٹھے رہتے ہیں تو ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت قسم کا ہے. ماں باپ اتنی مداخلت کرتے ہیں بچے میں کوئی زندگی تباہ کر دیتے. ساس سسر بہو پہ اتنا حق جتلاتے ہیں کہ خامد کا بھی اتنا حق نہیں رہ جاتا تو اس سے زندگی ٹوٹ جاتی. اگر سسر ہو بہو کو عزت دو. ساس ہے بہو کو عزت دے. بہو ہے ساس سسر کو عزت دے. لیکن اللہ کی قسم ساس اور سسر کا بہو پہ کوئی شرعی حق کوئی نہیں. میرے بچے کی شادی ہوئی میں نے اپنی بیوی سے کہا پاسوں ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں. اگر ماں بن کے دکھاؤ گی تو میں یہاں اس کو بنوں اور اگر ماں بن کے نہیں دکھانا تو اس کو الگ بن دیں تاکہ ہم اس کی زندگی میں دخل انداز نہ ہم اس کی زندگی کو خراب نہ کریں. اگر کسی کے پاس الگ گھر دینے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خود کو الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں الگ گھر کی وسعت نہیں تو دونوں باہر نکل جاؤ. بچوں کی زندگی سے باہر نکل جاؤ. اپنا ان پر حاوی نہ کرو ورنہ آپ خود بھی برباد ہو جاؤ گے ان کو بھی برباد کرو. کتنی طلاقوں کے پیچھے ساس اور سسر کتنی طلاقوں کے پیچھے میاں بیوی کی آپس کی بدتمیزی ہے. اس ماحول میں برباد کرنے کا رواج ختم ہو. برباد نہیں کرنا بڑا نقصان ہوتا ہے چھوٹا نقصان ہے. یہ ڈائمنڈ کیسے لگتا ہے؟ ڈائمنڈ آرگن ہے. وہ ڈائمنڈ کیسے لگتا ہے؟ وہ پریشر کو برداشت کرتا ہے چمکا کر اسے ڈائمنڈ بنا دیتا ہے. نوجوانوں میں ذمہ ہے کہ اپنی بیوی کو پروٹیکشن دیں ماں باپ سے. ماں باپ جاتی کرے سامنے آ جائیں ہاتھ بولیں پاؤں کو اپنے بدتمیز نہ ہوں کہ اگر میں آپ کا حکم اب مجھے کیا کرنا ہے ہماری اپنے فرمائیں میں کیا کرنا ہے میرے ذمہ ہے اس سے ذمہ نہیں ہے. بیوی جاتی کرنے لگے اس کے سامنے ہو جاؤ دیکھو بیگم تو تیرا میرا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے. ماں باپ کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. ماں باپ کا وہ رشتہ ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا. نکاح تو ایک گوڑ پہ ٹوٹ جاتا ہے. میں تیری ہر ضرورت پوری کروں گا لیکن میرے ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ہم یہ معاشرہ بلا سکیں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ان کے بچے کے نکاح میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا میری بیٹا نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار کرتے ہیں. ابھی وہ بچے زندگی شروع کرنے لگے ہیں تو پہلے میرے بیٹے کے لیے الگ گھر بنا اور اس کی بیوی کی ڈولی کو وہاں لے گیا میرے گھر میں لانا کہ ایسا نہ ہو ہم میاں بیوی بچوں کی زندگی خراب کریں. تو پہلے میں نے بیٹے کا گھر بنایا ہے. اب اس کی شادی کر رہا ہوں. اس کی بیوی کی ڈولی وہاں اترے گی میرے گھر میں نہیں اترے گی کہ ہم دونوں میاں بیوی کہیں ان کو خراب نہ کر. تو ہر آدمی کے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ الگ کر دے لیکن جو وسائل وہ سب کے پاس ہیں تو ان کی زندگی سے نکل جائے. اور ہمیں کوئی گھر پر ہو جائے تو سودا کرانے آئے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اپنے بیٹے کے نکالتے ہوتے ہیں لڑکی کے ماں باپ اپنی بیٹی کے نکالتے ہوتے ہیں اور آپس میں جنگ شروع ہو جاتا ہے. نہ یہ نیچے ہوتا ہے نہ وہ نیچے. نئی نئی شادی ہوتی زندگی گزارنے کا پتہ نہیں ہوتا ٹھوکریں کھاتے ہیں تو ان کو سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ اپنے بیٹے کے کام میں بیوی کی شکایتیں دباتے رہتے یہ کرتی ہے اور وہ بچی کو اسے ماں باپ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں زبان پر ٹیپ لگا. آپ کی زندگی روشن ہو جائے آپ کا جیون خوبصورت ہو جائے. اور کبھی مجھے نہیں چھوڑ رہا تو معصوم ہو فوراً معصوم ہو میاں جو لڑ پڑے اور پھر سورت ہو. تو اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے
کہ ان کی صلح پر پچھلے سارے گناہ ان کے معاف کر دو. قرآن کی ایک آیت اتری ہی بیوی کی لڑائی پر. ایک خامد اپنی بیوی پہ بڑے ناراض ہو. مسجد میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے نیت کی گھر جاؤں گا اور بیوی کی ٹھکائی کروں. انہوں نے نیت کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے نیت کی گھر جاؤں گا نہ کرنا. میرے اللہ تو آسمان زمین اللہ کے لیے تو کچھ سب برس میں دیکھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن اتارا. اسی وقت یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والو بیوی بچے اولاد عدو وقل نہیں تھا عدو لکم بیچ میں نام لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ عدو اصلی معنی میں نہیں ہے. یہ اس معنی میں ہے کہ اے ایمان والو تمہارا بیوی بچوں کے ساتھ پہیا ہو سکتا ہے ہر ہو سکتی ہے بڑا چھوٹا موٹا ہو سکتا ہے. کیا کرنا ہے اس سے بچنا ہے بڑھانا نہیں بچنا ہے. کیسے بچنا ہے ان کا اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں مٹانا ہے. اس کا اثر دل سے مٹانا ہے. پھر اس کو معاف کرنا ہے. یہ تین کام دنیا لوگوں کو پتہ ہے کروں گا ان اللہ تمہارے پچھلے میں سارے معاف کر دوں. اگر اس مجمع میں کوئی بیوی سے لڑا بیٹھا ہے تو گاندھی جا کے سنا ہے. کوئی ماں باپ سے لڑا بیٹھا ہے تو گاندھی جا کے سنا ہے. کوئی ماں باپ بچوں سے ناراض ہے جا کے خود مانتا ہے. اس ماحول میں بچوں کو پیار سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کا شاہکار. ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں. ساری زندگی کسی کو ڈانٹا نہیں. اپنی وجہ سے ہاتھ میں اٹھایا اپنی وجہ سے. فرماتے ہیں 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی. ایک دفعانی کا یہ کیوں کیا ایک دفعانی کا یہ کیوں نہیں کیا. تو بھائی جو خوبصورت زندگی ہے آپ یہاں تو فارغ میں ہوتے سارا گھرانے فارغ ہو جائے تو میں پاکستان میں ہوں تو میں اگلا چیپٹر بیان کرتا ہوں کہ نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. وہ نہ ہے نہیں آپ کے پڑھنے والے آپ کے ڈالر صاف کرنے آپ کے بیٹے صاف کرنے ڈرائیور بھی آپ کے مالک بھی آپ کے پٹرول بھی آپ کے پٹرول بھی آپ کے کباب بھی آپ کے ڈھائی لاکھ کی گاڑی ڈرائیور آپ کے ہماری بھائی آپ کون کہ ہماری 2.5 لاکھ کی سزوکی ہوتی ہے. ہمارا نوکر بیٹھا نوکر تو اللہ کی بڑی نعمت سمجھ سے محروم. کچھ اس کے فائدے نہیں ہیں کچھ نقصان نہیں لیکن فائدے زیادہ ہیں. ہمارے بچے اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ پانی کا گلاس تو اٹھ کے نہیں دیتے. وہ آگے نوکر کو بولا میری بات نہیں تو میرے پر مجھے کوئی کام کرے تو تب جاننا ان سب کے میں اگر میں اپنے نہیں جانا میں اپنی ہماروں سے بتا رہا ہوں. سردی میں لیٹر ہوا تھا تو میری رضائی کر گئی تو میں نے فادر سے نوکر ہو گیا. میں تو سیدھا رضائی میں اٹھتے اپنا سنا رہا تھا. لیکن آپ جہاں جاب کرتے ہیں جہاں جاب کریں وہاں جانکاری سے جاب کرو دھوکہ نہ ہو پرہیز نہ ہو. آپ ہی کہیں ملازم تو ہیں کام کر رہے ہیں کوئی آپ کی دکان پہ کام کر رہا ہے گھروں میں کام کر رہے ہیں دکانوں میں کام کرنے والے چاہیں. اور جن لوگوں کے پاس پیپر نہیں ہوتے ان کو کتنے تھوڑے پیسے دیتے ہیں کہ وہ بیچارے روٹی نہیں کر سکتے. تو یہ لینا تو ان کو پتا ہے کہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور کہیں نہیں جا سکتا ہے. ایسا نہ کرو یہ ظلم نہ کرو. اور جیسے وہ رکھو نہیں تمہارے لیے قانون اس کی گنجائش کرو. لیکن اگر کوئی اس طرح رکھتا ہے تو یہ ظلم نہ کرے کہ 100 کی بجائے 10 پاؤنڈ دے رہا ہوں کہیں لینے تو لے اس کو پتا بیچارے کہیں نہیں دینا. ایسے تعلیم نہ کرو. وہ ہمارے یہاں کرائسس چلتا ہے بہت زیادہ تو جو بیچارہ پھنس جاتا ہے پراپرٹی بیچنے پر آتا ہے تو اس کی 1 کروڑ کی پراپرٹی کے 20 لاکھ لگ جاتے ہیں. میں گزر رہا تھا مالٹون میں ایک دوست کے بیٹھا رہا تھا وہ پراپرٹی ڈیلر تھا تو اس کو آپ کر رہے تھے کہ ایک گھر کے قریب سے دوسرے کو 6 کنال کا گھر. اسے کہنے کا معاملہ اس گھر کی قیمت ہے 24 کروڑ. 24 کروڑ کا گھر ہے کسی سے
لیکن اس کا مالک پھنس چکا ہے قرضوں میں اور اس کو بیچنا چاہتا ہے، تو 18 کروڑ سے اوپر ایک پیسہ نہیں ملے گا، اور یہ بیچارہ بیچے گا، 8 کروڑ کا لاس لے کر 6 کروڑ کا لاس لے کر بیچے گا، تو مجھے پھنس چکا ہے۔ میں نے کہا اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کا 24 کروڑ کا گھر لیتا 30 کروڑ کا، 24 کروڑ اس کے قرضے میں جاتے اور 6 کروڑ سے اپنا الگ کاروبار کرتے۔ مسلمان تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، مسلمان تو دکھی کی مدد کرتا ہے، نہ کہ مصیبت زدہ پر اور گھوٹ لینا مارا شاہ آزاد، مصیبت زدہ پر اور مصیبت ڈالنا۔ یہ خوبصورت اخلاق ہے، اپنا اللہ چمکا ہے، اللہ اس جہان کی عزت دے گا۔ اور ایک آخر میری بات ہے، بہت بڑا مجمع ہے، بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آج تک جو اللہ رسول سے جب سے صلح کر لیں، جو گناہ کیے اس سے معافی مانگ لیں، ادھر ہم معافی مانگیں ادھر معاف کر دیں، ادھر ہم توبہ کریں ادھر اللہ معاف کر دے۔ اور آپ کو ماشاء اللہ سارے بہت اچھے بیٹھے ہوئے، میرا شاگرد ہے مولوی امجد کراچی میں امام مسجد، اس کے پڑوس میں بہت سی وہ لڑکیاں سپلائی کرنے کا کام کر، کتنا ذلیل کام ہے، اور سارا سال اس کے بیٹے سے اس میرے شاگرد نے دوستی لگائی اور میرے جان کی کیسر دے دی، تو یہ سن لے میرے استاد جی کی کیسر اس نے گھر میں جا کے لگا لی۔ اس کی ماں چلتے پھرتے گاؤں میں آواز پڑ رہی، آخر وہ آ کے بیٹھ گئے، کہنے کی سنا مجھے بھی سنا، تو اس نے سارا سنا، پھر دوبارہ سنا، پھر سنا، پھر دوبارہ سنا، پھر سنا، تو کہنے کی یہ کون ہے؟ نہیں کون؟ تمہیں کس نے دیکھا یہ امام مسجد میں؟ تو بچے کا باپ پکڑا اور آگے دبا دیتا، اس کا لوگ تراویح پڑھ کے باہر نکل رہے تھے، کہنا نہیں امام صاحب سے ملنا، وہ آگے صاحب جی یہ کیسے آپ نے دی، یہ کون ہے؟ کہ میرے استاد کیا نام ہے؟ طارق جمیل۔ اچھا، انہوں نے توبہ کی بڑی بات بتائی ہے، تمہیں پتا ہے میرا کیا کام ہے؟ کہ میری توبہ قبول ہو سکتی تو نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے پھر میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں میری توبہ۔ اور اس نے مسجد میں آنا شروع کر دیا، تراویح 5واں روزہ ہے، اور دعا مانگتی ہے اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے، یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ 29ویں روزے سجدے کی حالت میں اللہ نے ساری زندگی کام کیا گیا، لڑکیوں کی سنبھال کتنا بدترین کام، اور موت ہے رابع بصری جیسی، یہ ہے توبہ کا موت۔ یہ اللہ کی رحمت سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو کھانے دار نہیں دینا ہے، اللہ کریم ہے، مہربان ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا رب ہے۔ جب کبھی خطا ہو فوراً توبہ کرو، فوراً توبہ کرو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا اللہ ہمیں اپنی توبہ پہ پکا کرو۔ تو یہ نیت کرو سارے جتنے بیٹھے بوڑھے جوان کہ پچھلے پر ہم توبہ کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں، کبھی اللہ میری توبہ، پھر کبھی اللہ میری توبہ، پھر کبھی اللہ میری توبہ۔ اگر یہ آپ نے سچے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو، سارے معاف ہو گئے۔ حقوق باقی ہیں، علماء سے پوچھ لینا ان کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، گناہ سارے معاف ہو۔ اور آئندہ اگر کبھی توبہ ٹوٹے تو پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر کر لینا، پھر رب کی رحمت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، یہ میرے رب کی صفت ہے، وہ کہتا میں نفع سے بھی پاک اور نقصان سے بھی پاک، نہ کوئی مجھے نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، میرے گناہوں سے اس کو کیا گھاٹا پڑتا ہے، مجھے گھاٹا پڑتا ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم معافی مانگیں گے وہ خوشی سے معاف کریں، جب بھی توبہ کریں گے خوشی سے قبول کریں، ٹھیک ہے؟ ساری نیت رکھو، وقل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله ہمیں توبہ کیجیے، ہماری توبہ قبول فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو پختہ فرمائے، اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے، اپنے حبیب کی معرفت دے، اس سب نوجوانوں کو قبول فرمائے، اس پورے شہر میں بسنے والے اہل ایمان کو قبول فرمائے، اس مسجد مدرسے کو قبول فرمائے۔ یا اللہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا، ہمیں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم سب سے راضی ہو جاؤ، جو ہمارے اہل و عیال مر کے
تیرے پاس چلے گئے ان کی کوشش فرما دے. جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان کے خاتمہ اللہ ہمیں بیماریوں سے نجات دے, دکھ دردوں سے نجات دے, قرضوں سے پریشانیوں سے نجات دے, ہمیں کشادہ زندگی عطا فرما, ہمیں حلال کشادہ رزق عطا فرما, جسمانی ایمانی صحت مقدس فرما, ہر قسم کے دکھ درد ہمارے جسم سے چن لے, ہمیں عافیت صحت والی زندگی دے, اپنی اطاعت میں تھکنے والا بدن دے اور اپنے راستے میں خرچ کرنے والا مال دے, اور اس میں الفت اور محبت دے, ہمارے اندر کے بغض نکال دے, حسد نکال دے, نفرتیں نکال دے, ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر دے. صلی اللہ تعالی نبی کریم آمین برحمتہ.